دین کو چھوڑ کر عزت ڈھونڈنے والوں، عزت کہاں ہے؟ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت تو اللہ کے لیے ہے، عزت تو اللہ کے رسول کے لیے ہے، عزت تو مومنین کے لیے ہے۔ لیکن حیرت ہو گئی، حد ہو گئی، نوکریوں کے لیے داڑیاں چھوٹ رہی ہے، نماز چھوڑنا کوئی خاص بات نہیں مسلمانوں کے لیے، نماز چھوڑنا کوئی خاص بات نہیں مسلمانوں کے لیے، نماز چھوڑنا تو ایک عام بات ہے، جبکہ اللہ کے حبیب نے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے ایک وقت کی نماز جان بوجھ کے چھوڑ دی وہ کافر ہو گیا۔ حدیث کا جو ہے وہ لغوی اور لفظی معنی یہی ہے، حالانکہ پھر اس کی ترجمانی میں تعویلاً ہم یہ کہتے ہیں احناف کہ جس نے ایک وقت کی نماز چھوڑ دی وہ کفر کی حد تک پہنچ گیا، لیکن یہ ہم کہتے ہیں حضور علیہ السلام کی حدیث کا لفظی معنی یہی ہے متعمدن فقد کفر، وہ کافر ہو گیا۔ اسی لیے غوث الاعظم دستگیر جو حنبلی المسلک ہیں ان کا فتویٰ یہی ہے کہ جو ایک وقت کی نماز جان بوجھ کر چھوڑے وہ کافر ہو گیا۔ اب آپ مجھے بتائیں، ہم کہتے ہیں کہ فلاں مفتی صاحب نے فلاں پہ کفر کا فتویٰ لگایا اس لیے ہم اس کو مسلمان نہیں مانیں گے، جس پر غوث پاک نے کفر کا فتویٰ لگایا اس کے بارے میں کیا خیال؟ میں یہ نہیں کہتا آپ کو کہ اس لوگوں کو کافر مانتے چلے جاؤ یا کافر، یہ نہیں کہتا، لیکن سوچو تو اگر فیصلہ قیامت میں غوث پاک کے فتوے کے مطابق کیا گیا تو ہمارا شمار کس میں ہوگا؟ آپ مجھے بتائیں ہمارا شمار کن لوگوں میں ہوگا؟ بستر پہ سو کر نمازیں ترک کرنے والے، نرم گدوں پہ نمازیں چھوڑنے والے۔ میں اپنی گفتگو سمیٹ لوں، اس عورت نے کہا کہ نماز کے وقت میں کوئی کام نہیں کروں گی، یعنی وہ نماز پڑھے گی، اور اکیلی رہوں گی، ان کی فیملی کے ساتھ نہیں رہوں گی، یعنی الگ رہنا ہے، اور دن کو کام کروں گی، رات کو کوئی کام نہیں کروں گی۔ اور وہ عورت جب رات ہوتی تو اپنے حجرے میں اللہ کی عبادت میں مصروف ہو جاتی، دن کو اپنے مالک کی خدمت کرتی اور رات کو مصلی پر اللہ کی عبادت، اور جب عبادت کرتی تو روتے ہوئے کہتی میرے اللہ میرے دو مالک ہو گئے، ایک حقیقی تو اور ایک مجازی وہ، اگر وہ مجازی مالک کی ڈیوٹی میرے ذمے نہ ہوتی تو میں رات و دن تیری ہی عبادت کرتی، مگر چونکہ اس کو بھی مجھ پر مسلط کیا گیا ہے اور اس کا حق بھی مجھ پر ہے، اور یہی کہتے ہوئے روتی اور اللہ کی عبادت کرتی۔ ایک رات اس کی بیوی نے یہ منظر دیکھا کہ جس گھر میں وہ کنیز رہتی ہے اس کنیز کے چھت سے لے کر آسمان تک نور ہی نور ہے۔ جب اس نے جھانک کر دیکھا تو اس کی پشت سے لے کر چھت تک اور چھت سے لے کر آسمان تک نور ہی نور ہے۔ جب اس عورت نے یہ منظر دیکھا اس نے اپنے شوہر کو اٹھایا، شوہر نے یہ منظر دیکھا تو صبح کے وقت دونوں میاں بیوی آئے اور آنے کے بعد کہنے لگے کہ ہم نے آپ کو آزاد کر دیا، آپ آزاد ہیں اللہ کے لیے، لیکن آپ یہاں سے کہیں جائیں نہیں، یہیں رہے اور اللہ کی عبادت کریں، بلکہ اب آپ کنیز نہیں ہے، کنیز میری بیوی آپ کی ہے اور میں آپ کا غلام ہوں، اس لیے کہ رات کی پوزیشن ہم نے آپ کی دیکھ لی ہے، رات کی کیفیت دیکھ لی ہے۔ آپ کہہ رہی تھی کہ میرے دو مالک ہیں، ایک حقیقی تو اور مجازی وہ، اس کی خدمت سے چھٹی ملتی ہے تو تیری خدمت میں آ جاتی ہوں، کاش کہ مجھے اس کی خدمت نہ ہوتی تو میں رات و دن تیری عبادت کرتی۔ میرے کریم میں تیری بارگاہ میں ہر وقت حاضر نہیں رہ سکتی، ہم نے یہ فریاد سن لی ہے، اب تم رات دن اللہ کی عبادت کرو، اب تم آزاد ہو۔ اتنا سننا تھا۔ اس کنیز نے کہا کیا رات والی کیفیت تم نے دیکھ لی؟ اس نے کہا ہاں دیکھ لیا۔ اس وقت وہ آسمان کی طرف نظریں اٹھا کے کہتی ہے مولا یار کے درمیان جو راز تھا اس سے تو پردے اٹھ گئے، اب دنیا میں رہنے کا مزہ کیا ہے؟ میرے اللہ اب تو مجھے اپنے پاس بلا لے، ایک مستانہ
چیخ مارتی ہے اور زمین پر گر کر جاتی ہے. دیکھا گیا تو اس کا جسم ٹھنڈا ہو چکا تھا, وہ انتقال کر چکی تھی. اس کا مطلب یہ ہے عبادت بھی ہو رہی ہے, لیکن عبادت اگر عوام میں پتہ چل گئی تو اب عبادت کو دیکھ کر عوام احترام کرے گی. تو ڈر یہ ہے کہیں عبادت کا صلہ دنیا میں نہ مل جائے اور قیامت میں اللہ یہ نہ کہہ دے کہ تو نے تو دنیا میں عبادت کی سو تجھے عبادت کا صلہ دنیا میں دے دیا گیا, اب تیرے لیے یہاں کچھ نہیں رکھا گیا. تو آپ مجھے بتائیں ہم اپنے گناہوں کو جس ساتھ خوف کے ساتھ اور جس غیرت کے ساتھ چھپاتے ہیں, اللہ والے اپنی نیکیوں کو اس سے زیادہ چھپانے کی کوشش کیا کرتے تھے. بتاؤ غلاموں کا یہ حال ہے اور آقاؤں کا کیا حال ہے؟ سلطان محمود غزنوی جس کی پوری زندگی کبھی تکبیر اولیٰ فوت نہیں ہوئی, جو کبھی سویا نہیں اس سے پہلے کہ وہ 1000 مرتبہ آقا پہ درود نہ پڑھ لے. ہر رات وہ 1000 مرتبہ میرے آقا پہ درود پڑھتا تھا, جسے سلطان محمود غزنوی کہتے ہیں. تو جب مالدار ایسے تھے اور غریب ایسے تھے, تب مسلمانوں کے حالات ایسے تھے کہ مسلمانوں کو کوئی آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا تھا. اب مسلمانوں کا حال کیا ہے؟ کسی نے یہی تو کہا ہے, جس کو پاسے شریعت نہ خوف خدا, وہ گیا کیا گیا, وہ رہا کیا رہا. غلط ہے مسلمان مارا گیا, وہ ایک تصویر تھی جو مٹا دی گئی. اب ہم تصویر مسلم بنے ہیں, ہمارے اندر مسلمانوں جیسا جذبہ کہاں, ہمارے اندر مسلمانوں جیسی غیرت کہاں, ہمارے اندر مسلمانوں جیسا جذبہ کہاں ہے. میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں, ہر کام کے لیے طاقت, اللہ کی عبادت کے لیے ہم چستی اور طاقت کبھی نہیں دکھاتے. اللہ فرماتا ہے کیا تم یہ تصور کرتے ہو کہ اللہ نے تمہیں فضول پیدا کیا؟ اللہ نے تمہیں فضول پیدا نہیں کیا, بلکہ اللہ نے تمہیں ایک مقصد کے لیے پیدا کیا, اور ہماری پیدائش کا مقصد اللہ کی عبادت ہے. آؤ سنی دعوت اسلامی کے اس اجتماع میں ہم عہد کریں کہ ہم اللہ کی عبادت کی طرف بڑھیں گے. اور میرے اللہ کا تو فرمان ہے, جو اللہ کی طرف ایک قدم آتا ہے, جو چل کر اللہ کی طرف آتا ہے, اللہ کی رحمت اس کی طرف دوڑ کر کے آتی ہے. میرا رب کتنا کریم ہے, بلکہ ہر رات اللہ اپنی دامن رحمت کو پھیلا کر کے کہتا ہے, دن کے گنہگاروں آؤ توبہ کر لو تاکہ میں دن کے گناہ معاف کر دوں. اور ہر دن صبح کے وقت کہتا ہے, رات کے گنہگاروں آؤ توبہ کر لو تاکہ میں تمہارے رات کے گناہوں کو معاف کر دوں. لیکن ہم ہے کہ رات کو گناہ کر کے نہ صبح کی توبہ کے لیے تیار ہے, اور نہ دن کو گناہ کر کے رات کو توبہ کے لیے تیار ہے. کاش وہ راتیں پھر لوٹ کر کے آ جائے جو راتیں ہمارے اسلاف گزارتے تھے. غوث پاک روزانہ ہر رات 1000 رکعت نماز پڑھتے تھے. سرکار غریب نواز 70 سال تک نہ دن کو سوئے نہ رات کو سوئے. سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزانہ 300 رکعتیں نماز ادا فرماتے تھے. سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزانہ 300 رکعت نمازیں ادا فرماتے تھے. اللہ اکبر, یہ جذبات کہاں گئے؟ اب اتنی رکعتیں ہم نہیں پڑھ سکتے, لیکن کم سے کم اتنا ہی بہت ہوگا کہ ہم عشاء کے وقت تو عشاء پڑھ لیں, اور فجر کے وقت تو فجر پڑھ لیں. عشاء جماعت سے پڑھ لیں, فجر جماعت سے پڑھ لیں, اور جو فجر اور عشاء دونوں نمازیں صحیح العقیدہ امام کے پیچھے جماعت کے ساتھ ادا کرے, اللہ اسے پوری رات عبادت کرنے کا ثواب عطا کرتا ہے. جاتے جاتے اتنا کہہ دوں, اگر آپ برا نہ مانے تو, اور اگر برا مانے تو آپ کی مرضی. صحیح العقیدہ کی قید اس لیے لگائی ہے کہ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے کہ جس امام نے کعبے کی طرف منہ کر کے تھوک دیا, سرکار نے فرمایا اس کے پیچھے نماز نہیں ہوگی. کیوں؟ جو کعبے کا ادب نہ جانے وہ بدبخت اس قابل نہیں کہ مسلمانوں کا امام بنے. کعبہ کیا ہے؟ کعبہ کیا ہے؟ کعبے کی شان ہے مصطفیٰ جان رحمت کے قدموں کے صدقے. تو جو کعبے کا ادب نہ جانے, کعبے کی طرف منہ کر کے تھوکے, اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی.
تو جو رسول اللہ کا بے ادب ہو اس بدبخت کے پیچھے کیسے نماز ہوگی؟ آپ کہیں گے کیا کچھ ایسے بھی لوگ ہیں زمین پر جو نبی کے بے ادب ہیں؟ ہم کہتے ہیں ہاں ہے، اور چند اشارے دے کر کے اپنی گفتگو ختم کروں کہ جو لوگ نبی کے بے ادب ہیں وہ اپنی تقریروں میں کہتے ہیں نبی ہماری طرح انسان ہے، ہماری طرح بشر ہیں، وہ بے ادب ہیں، ان کے پیچھے نماز نہیں۔ آپ کہیں گے کیوں؟ کیا نبی ہماری طرح بشر نہیں؟ نبی بشر تو ہیں، ہماری طرح نہیں، اور نبی کو توہین کی نیت سے یا لوگوں کی نظروں سے نبی کی عظمت کو گھٹانے کے لیے بشر کہنا یہ مومنوں کا نہیں بلکہ کافروں کا طریقہ ہے۔ اور علماء کی موجودگی میں عرض کروں پورے چیلنج کے ساتھ قرآن میں ایک آیت کوئی نہیں بتا سکتا کہ اللہ نے نبی کو بشر کہنے کا حکم دیا۔ 6666 آیتیں ہیں، ایک بھی آیت قرآن کی ایسی نہیں بتا سکتے جس میں اللہ نے نبی کو بشر کہنے کا حکم دیا، لیکن قرآن میں درجنوں آیتیں ایسی ہیں کہ کافروں نے نبی کو بشر کہا۔ تو پتا چلا نبی کو بشر کہنا ان کی شان گھٹانے کے لیے کافروں کا طریقہ ہے، مومنوں کا طریقہ نہیں ہے۔ بلکہ اللہ نے خود اپنے نبی کو بشر نہیں کہا، خود اس نے بشر نہیں کہا۔ جہاں بشرین نبی پاک کی بشریت جہاں بیان ہوئی ہے اس کے ساتھ کل جوڑ دیا گیا ہے، اللہ نے خود نہیں کہا۔ ارے جب اس نے خود نہیں کہا تو کیا نبی بشر نہیں ہوتا؟ بالکل ہوتا ہے، لیکن ہر حقیقت ہر جگہ بولنے والی نہیں ہوتی۔ اگر کچھ باتیں حقیقت کہیں بول دو تو کفر ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک بات آپ کو سمجھاؤں، ماموں کسے کہتے ہیں آپ جانتے ہیں؟ ماموں کسے کہتے ہیں آپ کو پتا ہے؟ بولو بھائی، میں کوئی بہت بڑا فقہ کا مسئلہ تھوڑی پوچھ رہا ہوں کہ اس میں حنفیوں کا جواب الگ ہوگا، شافعیوں کا الگ ہوگا، سنیوں کا الگ ہوگا، شیعوں کا الگ ہوگا، دیوبندیوں کا الگ ہوگا۔ میں کوئی ایسا مسئلہ تھوڑی پوچھ رہا ہوں، میں تو اتنا پوچھا ہوں ماموں کسے کہتے ہیں؟ ماں کے بھائی کو، اور باپ کے بولیں ارے ڈرتے کیوں ہو؟ باپ کے سالے کو، ٹھیک ہے نا؟ ماں کا بھائی ماموں ہوتا ہے اور باپ کا سالہ ماموں ہوتا ہے، لیکن جب ہم باپ کے سالے کو اور ماں کے بھائی کو کہتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ ماموں جان کہتے ہیں۔ یہی شریف بھانجوں کا طریقہ ہے نا؟ اگر کوئی کہے اے میرے باپ کے سالے، ہنسنے کی بات نہیں، یہ ہے حق ہے یا باطل ہے؟ حق ہے۔ باپ کا سالہ کہنا بولو یہ حق نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ لیکن اگر آپ مجمع میں باپ کے ماموں کو کہے میرے باپ کے سالے، کتنا بھی بڑا مولوی ہو، کتنے ہی بڑے مدرسے کا فارغ ہو، لوگ کہیں گے 8 سال کیا تو گھاس اکاڑتا رہا؟ تو نے ادب نہیں سیکھا؟ ماموں کو کہتے ہیں باپ کا سالہ، وہ پوچھے غلط کیا ہے؟ کہا غلط کیا ہے نہیں، کچھ ادب کے تقاضے ہوتے ہیں۔ یہ باپ کا سالہ ضرور ہے، تجھے باپ کا سالہ کہنے کا حق نہیں، تو سن لے نبی بشر ضرور ہوتا ہے لیکن تجھے بشر کہنے کا حق نہیں، اس لیے کہ اگر تو نے عظمت گھٹانے کے لیے بشر کہا تو تیرے ایمان کا جنازہ نکل جائے گا۔ غیر بشر کبھی نبی نہیں ہو سکتا، یہ عقیدہ متفقہ عقیدہ ہے اہل ایمان کا، لیکن تمہیں بشر ہی ملتا ہے کہنے کو۔ اس کا کیا تم قرآن نے یا ایھا النبی نہیں کہا، طٰہٰ نہیں کہا، مزمل نہیں کہا، مدثر نہیں کہا، یاسین نہیں کہا؟ پوچھو یاسین کا مطلب کیا ہے، طٰہٰ کا مطلب کیا ہے؟ کبھی پوچھا؟ آپ کہیں گے یاسین کا کوئی مطلب بیان ہی نہیں ہو سکا، طٰہٰ کا کوئی مطلب بیان ہی نہیں ہو سکا، کاف ہا یا عین صاد کا مطلب کیا ہے؟ کہ اس کا مطلب بیان ہی نہیں ہو سکا۔ ارے نادان، جس کے القاب کا ترجمہ نہیں ہو سکتا اس کے مقام کی ترجمانی کوئی کیسے کر سکتا ہے؟ ان کی شان کو کوئی کما کہو کیسے بیان کر سکتا ہے؟ تو اس لیے جو بے ادب لوگ ہیں ان کے پیچھے نماز پڑھنے سے بچو، ورنہ تمہاری نماز ضائع ہو جائے گی، تمہاری نماز چلی جائے گی۔ اور جو کہتے ہیں نبی کو علم غیب نہیں، اور وہ قرآن کی وہ آیتیں پیش کرتے ہیں
جن آیتوں میں اللہ نے ذاتی علم کی نفی کی ہے، کیونکہ علم کی دو قسمیں ہیں، بلکہ ہر نعمت کی دو قسم ہے، ایک ذاتی ایک عطائی۔ ذاتی ساری چیزیں اللہ کے لیے ہے، اور عطائی اللہ کے علاوہ جو اللہ جس کو چاہے عطا کرے۔ تو ذاتی کی جہاں نفی ہے وہاں یہ انبیاء کرام کا ذکر کرتے ہیں، اور اللہ نے اپنے نبیوں کو علم غیب دیا ہے، اور صرف نبیوں کو نہیں دیا، صرف نبیوں کو نہیں دیا، بلکہ اللہ نے اپنی عطا سے اپنی مخلوق میں چاہے جس کو دیا ہے۔ آپ کو نہیں پتا حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ قرآن نے بیان کیا، 3 میل کے فاصلے سے ایک چونٹی نے اپنی لشکریوں سے کہا، اپنے گروپ سے کہا، اے چونٹیوں اپنی بلوں میں گھس جاؤ، سلیمان علیہ السلام کا لشکر کہیں بے خیالی میں تمہیں کچل نہ دے۔ یہ بات سن کر سلیمان علیہ السلام ہنس پڑے۔ 3 میل کے فاصلے پہ کون تقریر کر رہا ہے؟ کون؟ چونٹی۔ اور 3 میل دور سے کون سن رہا ہے؟ سلیمان علیہ السلام، اور مسکرا بھی رہے ہیں۔ آپ ایک چونٹی نہیں، 3 میل کے فاصلے پہ نہیں، 5-10 ہزار چونٹیاں کان میں رکھ کر کے 10 سال کے بعد بتائیے چونٹی کہتی کیا ہے؟ لیکن آپ نہ بتا سکیں گے، اور قرآن کہتا ہے سلیمان 3 میل کے فاصلے سے سن بھی رہے ہیں، مسکرا بھی رہے ہیں۔ ارے جب سلیمان 3 میل کے فاصلے سے چونٹی کی تقریر سنتا ہے تو جانے سلیمان کائنات کے سلام کرنے والوں کا سلام نہیں سن سکتے؟ اور پھر یہ تو شان سلیمان ہے، اس چونٹی کو بھی تو دیکھو، 3 میل سے کون سی طاقت تھی جس نے اس چونٹی کو دکھا دیا کہ لشکر سلیمان آ رہا ہے۔ ابھی تک کہ دنیا فیصلہ نہیں کر سکی کہ چونٹی کو آنکھ بھی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی۔ مرکب اجزا بھی پھیل ہے، کبھی دیکھا چونٹی کو آنکھ ہوتی ہے؟ اب ذرا کوئی اس پر بھی ریسرچ کرے۔ لوگوں کو قرآن پہ تحقیق کرنے والے ڈاکٹروں، ذرا تم اپنے عنوان پر بھی تو کبھی تحقیق کرو۔ آپ بہت ڈاکٹری کرتے ہیں، ذرا اس پہ بھی کوئی تحقیق کرو، چونٹی کو آنکھ ہوتی ہے کہ نہیں؟ مگر قرآن کہہ رہا ہے۔ اچھا یہ حدیث میں آتا تو شاید یہ مناظرے کا عنوان بن جاتا، لیکن اللہ نے اس کو قرآن میں بیان کر دیا کہ چونٹی 3 میل کے فاصلے سے کہہ رہی ہے کہ اپنی اپنی بلوں میں گھس جاؤ، سلیمان علیہ السلام کا لشکر لاشعوری طور پہ تمہیں کچل نہ دے۔ وہ پتا چلا اگر چونٹی پر قدرت کا کرم ہو جائے تو 3 میل کے فاصلے سے چونٹی لشکر سلیمان کو دیکھ لیتی ہے۔ اس کی عطا کی بات ہے، اگر وہ دکھانا چاہے تو چونٹی کو اتنی دور سے دکھا سکتا ہے، تو وہ دکھانا چاہے تو کیا غوث العظم دستگیر کو وہ پوری کائنات نہیں دکھا سکتا؟ اسی لیے تو غوث پاک کہتے ہیں نظر تو الی بلاد اللہ جمعا کخردلۃ علی حکم اتصالی، میں اللہ کے شہروں کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے تم ہتھیلی پہ رائی کا دانہ دیکھتے ہو۔ تو ادب والوں کے ساتھ رہو، کامیاب رہو گے، بے ادبوں سے دور رہو۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دوران گفتگو اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو اللہ رب العزت معاف فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔